حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ راوی نے عرض کی قلت ثم یہ، حضور پھر اس کے بعد، تو آقا کریم نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، بچے کو اس لیے قتل کر کہ یہ اس طرح میں اس کو پال سکتا ہوں، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ تیسری بات اس نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ دھوکہ دیں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے، تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس سے اس نے منع کر دیا، روک دیا، حرام کرا دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے۔ شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کی قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا، کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ ظاہر جرم ہے اس سے مراد ہے الخمر، شراب، اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام حرمت، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ چیز شراب، ہر شراب حرام۔ اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیا، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا، اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پیتا، تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشی۔ اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بلا لایا۔ جب دونوں آ گئے تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے، یہ حلال ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل، ہاں انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام ہوئی، انگور حلال ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے؟ کہا بات سمجھ گیا۔ تو میرے رب نے بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہی تو
تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یا رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان گیا۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے بھرا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے بھرا ہے۔